ایک گاؤں کے اندر ایک حسین محل تھا۔ اس محل کا مالک شہر میں رہتا تھا۔ وہ محل کے اندر کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ محل ویران رہنے کی وجہ سے اسیب زدہ ہو گیا۔ جب رات کافی گہری ہو جاتی تو گاؤں والوں کو محل سے خوفناک آوازیں آیا کرتی تھیں۔ کافی لوگوں نے یہ باتیں مشہور کر رکھی تھیں کہ محل کے اندر بھوت یا اسیب زدہ چیز ہے۔ محل کے مالک نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ محل کا مالک ایک رات سویا ہوا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا گلا ہاتھوں سے دبا رکھا ہے، تو وہ چلایا۔ اس کی آواز منہ سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وہاں سے بھاگنا بہتر سمجھا اور جان بچا کر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ محل کے مالک نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بندہ اس چیز کو میرے محل سے نکال دے گا تو اسے میں 500 سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ گاؤں کے اندر یہ بات کافی پھیل چکی تھی، کیونکہ گاؤں کے اندر کافی غریب لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے مالا مال ہونے کے لیے سوچا کہ جن کو بھگا کر مالک سے 500 سونے کی اشرفیاں لے کر اچھی زندگی بسر کریں گے۔ جو بھی رات کو محل کے اندر جن کو بھگانے کے لیے جاتا، صبح اس کی لاش ملا کرتی تھی۔ پھر وہاں پر لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ دینو نام کا لڑکا سائیکل کے اوپر کپڑے بیچا کرتا تھا۔ وہ کافی ذہین اور نڈر لڑکا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے اندر کپڑے بیچ رہا تھا تو وہاں پر اس نے ایک بزرگ آدمی سے ذکر کرتے ہوئے پوچھا، میں جب بھی آتا ہوں تو اس محل کو تالا لگا ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ تو بزرگ نے کہا، جو بھی اندر جاتا ہے وہ زندہ نہیں آتا، کیونکہ یہ محل اسیب زدہ ہے۔ دینو زور سے ہنسنے لگا۔ دینو نے کہا کہ یہ سب باتیں بنی بنائی ہوتی ہیں، جن وین کچھ نہیں ہوتے۔ تو بزرگ نے بتایا کہ جو بھی اس محل سے اسیب زدہ چیز کو ختم کر دے گا تو اس محل کا مالک انعام کے طور پر اسے 500 سونے کی اشرفیاں دے گا۔ دینو کافی غریب لڑکا تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ قسمت آزمائی جائے۔ اس نے اپنی سائیکل ایک جگہ پر لگائی اور مرغی والی دکان پر جا کر 2 کلو مرغی لے لی اور دوسری دکان پر جا کر 1 درجن انڈے لے لیے اور آگ جلانے کے لیے ماچس، توا اور لکڑیں اکٹھی کر لیں۔ اب وہ شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے شام ہوئی، دینو محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ محل کے اندرونی حصے والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سب سے پہلے آگ جلائی اور توے کے اوپر مرغی والے گوشت کے ٹکڑے ڈال کر پکانے لگا۔ اس کی خوشبو محل کے اندر کافی پھیل چکی تھی۔ اب رات کے 12 سے 1 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ موسم کافی سرد تھا، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ مرغی کی بوٹیاں فل تیار تھیں اور بوٹیاں کھاتے ہوئے کہنے لگا، واہ کیا مرغی ہے، جس نے کھانا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، بڑے مزے کی پکی ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے محل کے اندر چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے اور پیچھے کوئی بندے چل رہے ہوں، پر دینو گھبرایا نہیں۔ اسے اچانک اوپر چھت سے کسی کی ٹانگ نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ٹانگ اتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی جیسے کوئی بانس کی لکڑی ہو۔ ٹانگیں نیچے آ کر گر پڑیں، جسم کے اوپر والا حصہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دھار کے اوپر والا حصہ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ نیچے آ کر گر پڑا۔ اب ٹانگیں اور اوپر دھار والا حصہ آپس میں جڑ گیا اور ایک روح نمودار تھی، اور اس نے دینو سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم پہلے بندے ہو جو مجھ سے ڈرے نہیں۔ یہاں پر جتنے بھی پہلے بندے آتے رہے وہ یہ دیکھ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ دینو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے اس محل کو اپنے قبضے میں کیوں لے رکھا ہے اور گاؤں والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو جن نے کہا، میں بھی ایک انسان ہوا کرتا تھا، ہم 3 دوست تھے۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک گھر سے چوری کی تھی جس میں سونے چاندی کی 2000 اشرفیاں تھیں۔ ہم وہ چوری کر کے وہاں سے بھاگ آئے تھے، پر راستے میں میرے دوستوں کی نیت خراب ہو گئی اور وہ مجھے مار کر ساری اشرفیاں آپس میں بانٹنا چاہتے تھے، تو میں نے چپکے سے اشرفیاں باہر اس محل کے درخت کے نیچے چھپا دی تھیں۔ جب دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ اشرفیاں کہاں ہیں تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ دونوں مجھے مارنے والے تھے۔ میں نے آپ کی سب باتیں سن لی تھی، اس لیے میں نے اشرفیاں چھپا دی ہیں۔ تو وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگے جس میں میری جان چلی گئی اور میری لاش کو باہر سین میں دفن کر دیا، اس لیے میری روح بھٹک رہی ہے۔ تم میری مدد کرو مجھے آزاد کرنے میں۔ میری لاش کو یہاں سے نکال کر قبرستان میں دفن کر دو اور درخت کے نیچے رکھی ہوئی اشرفیاں تم لے لو۔ دینو وہاں سے اٹھا اور باہر جا کر درخت کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی، اور کچھ ہی دیر بعد اس کو وہاں سے اشرفیاں مل گئیں، اور پھر اس نے سین میں جا کر کھدائی کرنا شروع کر دی اور اس کی لاش کو نکال کر
قبرستان میں دفن کر دیا اور پھر دینو محل میں واپس آ گیا۔ جن نے اس سے کہا تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں دوبارہ محل کے اندر نہیں آؤں گا، اور وہیں پر وہ جن غائب ہو گیا، اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ زمین پر آ گرے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو گاؤں والے دینو کی لاش کو لینے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا جو بھی جاتا ہے وہ ہمیشہ مردہ ہی واپس آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو دینو توے کے اوپر انڈے تال کر کھا رہا تھا۔ گاؤں والے سب حیران ہو گئے تو انہوں نے دینو سے کہا تم کیسے زندہ ہو؟ تو دینو نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ نشانی کے طور پر جن کے کپڑے وہ پڑے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں پر محل کا مالک بھی آ گیا۔ اس نے دینو کو انعام کے طور پر 500 سونے کی اشرفیاں دیں۔ دینو اشرفیاں لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے جاتے ہی جن والی ساری اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ اس کی روح کو سکون ملے، اور اپنی انعام کی ملنے والی اشرفیوں سے زندگی بسر کرنے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔